بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قرآن حکیم کو مضامین کے اعتبار سے سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلہ میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن حکیم کی روشنی میں اولاد کے فرائض، یا دوسرے لفظوں میں اولاد کے لیے والدین سے جو حسن سلوک کا قرآن حکیم نے حکم دیا ہے، تو وہ تمام آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ صالح اور نیک اولاد کا ملنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ 2 مرتبہ قرآن حکیم نے اس موضوع پہ بات کی ہے، سورہ الکہف کی آیت 81 پہ اور سورہ الاحقاف کی آیت 15 پہ۔ تو ان دونوں مقامات پہ نیک اور صالح اولاد کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ پھر سورہ فرقان کی آیت 74 میں یہ کہا گیا ہے کہ مومنین یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیوی اور بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ مومنین کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کو جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں 9 مرتبہ 9 مقامات پہ جو ہے وہ اس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 83، آیت 180 اور 215 میں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 33 میں، پھر سورہ العنکبوت کی آیت 8 میں، سورہ لقمان کی آیت 14 میں، سورہ الاحقاف کی آیت 15 میں، سورہ الانعام کی آیت 152 میں، اور سورہ نساء کی آیت 36 میں۔ یعنی 9 مقامات پہ قرآن حکیم نے یہ اولاد کو تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور ظاہر ہے یہ ایک انسانی شرف ہے۔ اگر ہم باقی دیکھیں جو خدا کے پیدا کردہ مخلوقات ہیں تو جانوروں کو تو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بچوں کو وہ بھی پالتے ہیں اس طرح سے، اور ان کے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین کون ہیں۔ تو یہ انسانیت ہے جس کی طرف جو ہے وہ خدا نے تاکید کی ہے۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ احسان سے مراد یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین کی آیت 68 میں ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنا، یہ احسان ہوتا ہے۔ تو وہ اولاد کو، نیک اولاد کو یہ چاہیے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ 23-24 میں ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ عفو ولا تنہر، یہ حکم ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ، والدین کے ساتھ گفتگو کریں۔ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن نرمی سے، ادب سے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید نے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اگر وہ غلط راستے پر ہوں تو انہیں اچھے اور احسن طریقے سے سمجھاؤ۔ والدین کی رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، اور یہ سورہ مریم کی آیت جو ہے وہ 41 سے 45 میں یہ چیز آئی ہے۔ پھر یہی کہا گیا ہے آگے اسی سورہ مریم میں 2 مقامات پہ ہے، 14 اور 32 میں، کہ والدین کے خلاف ترش روئی، سخت اور سرکشی کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ قرآن بار بار یہ تاکید کر رہا ہے اولاد کو کہ ماں باپ کے ساتھ ادب سے، احترام سے، نرمی سے بات کرو، سختی سے بات نہ کرو، جھڑک ان کو نہ دو۔ اور پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت 83 میں ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان سے احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے، جیسے کہا گیا کہ جب کمی آ جاتی ہے بڑھاپے میں یا باقی چیزوں میں، تو ان میں جو کمی ان کی رہ گئی ہے اس کمی کو آپ پورا کریں۔ پھر سورہ بقرہ کی ہی آیت 215 میں ہے کہ ان کی مالی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ تو والدین کی مالی ضرورتوں کا اولاد کا ذمہ داری کہ ان کو دیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 میں ہے کہ انہوں نے، والدین نے تمہاری تربیت کی اور تمہاری پرورش کی، تمہیں اپنا نام دیا، تو اس چیز کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب ماں کا خصوصی طور پہ قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، سورہ لقمان کی 14، کہ تم یاد کرو کہ ماں نے تکلیف سے تمہیں پیٹ میں رکھا
اور تمہیں تکلیف سے جنا اور 2 برس تک تمہیں دودھ پلاتی رہی، تو اولاد کو ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، تھینک فل ہونا چاہیے اپنی جو ہے وہ اپنے والدین کا۔ لیکن ساتھ یہ یہاں سورہ نساء کی آیت 135 میں یہ کہا گیا ہے کہ اولاد کو عدل پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر عدل والا معاملہ آ جائے، سچی گواہی والا معاملہ آ جائے، تو والدین کے خلاف بھی وہ ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ چونکہ وہ عدل کا معاملہ ہے۔ اور پھر شکر کی یہ جو آیت ہے، یہ تقریباً 3 آیات اور بھی ہیں، یہ 27/19، 31/14 اور 46/15 کہ خدا کا اور والدین کا شکر ادا کرو۔ خدا کا شکر ادا کرو، خدا نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں، ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کا شکر ادا کرو، انہیں بچپن سے لے کے جوانی تک پالا پڑھایا، انہوں نے ہر طرح سے خیال رکھا، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی عام باتوں کی آپ تعمیل کریں، لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں تو پھر آپ کو اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت 8 میں ہے۔ تو ظاہر آج فی زمانہ جو مسلم والدین ہیں وہ کوئی بھی شرک کی تو اپنے اولاد کو کہے گا ہی نہیں۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس میں جو مشرکین تھے اور ان کے بچے مسلمان تھے، تو شاید یہ ان کے لیے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ماں باپ کے جو اولاد کے لیے ماں باپ کا جو گھر ہے وہ ان کا اپنا گھر ہے، اور کہا گیا کہ اب ماں باپ کے گھر سے اب تم کچھ بھی کھا پی سکتے ہو، سورہ نور کی آیت 61 میں۔ تو آج کے اس ولاگ میں قرآن حکیم کی وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جن میں اولاد کے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں والدین کے حوالے سے، اور جو حسن سلوک ہے، جو ان کا حکم ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگلے ولاگ میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن حکیم نے والدین پہ کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ ظاہر والدین پہ بھی کچھ قرآن نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں اولاد کے حوالے سے، تو اسے بھی ضرور دیکھیے گا کہ جس میں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کون کون سی جو ہے وہ ذمہ داری اور کون سے ان کو احکامات دیے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور رمضان المبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس مشن میں آپ بھی میرا ساتھ دیں اور دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس خدا کے آخری پیغام سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔